دیں گے کہ بیٹی کی شادی بھیک مانگ کر کرتا ہے، سماج تانا دے گا۔ مسلمانوں، ان بہنوں کی عزت کا واسطہ ہے تمہیں کہ توبہ کرو، ان کی عزتیں لٹتی ہیں، تم اپنی جوانی میں مست ہو، تم اپنی براتیوں کو کھانا کھلانے میں مست ہو، تم جہیز کے پیسوں سے اپنے گھروں کو، سماج سے، مسلمانوں کے معاشرے سے، مسلمانوں کے ماحول سے یہ ساری چیزیں رخصت ہو کے رہ گئی ہیں۔ مسلمان بے یار و مددگار ہے، مسلمان بے پناہ ہے، مسلمان تڑپ رہا ہے۔ ایک غریب بہن، ایک غریب ماں اپنی جھوپڑی کے اندر بغیر دوا کے علاج کے لیے تڑپ کے مر جاتی ہے۔ کسی مسلمان کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس کی جھوپڑی میں قدم رکھ دے اور رکھ کر کہے ماں تو نہ گھبرا، تیرا بیٹا آ گیا ہے۔ بتائیے نوجوانوں، آپ محمد الرسول اللہ کی امت کے نوجوان ہو، آپ کو یارے غیرے نتھو خیرے نہیں ہو، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے۔ نوجوانوں، یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تمہارے دل نے تم سے یہ کہا کہ چلو غریبوں نے آج کھانا نہیں کھایا ہوگا، فلاں گھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزگار نہیں ہو رہا ہے، ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے انہیں کھانا کھلا دیں؟ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے نبی نے تو ہمیں ایسا نہیں بنایا تھا۔ ہمارے نبی کیسے تھے؟ مسلمانوں سنو، ہمارا لیڈر کیسا تھا، ہمارا رہنما کیسا تھا، ہمارا پیغمبر کیسا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر ابو ہریرہ موجود ہیں، کئی دن سے انہوں نے کھایا نہیں ہے کچھ، بڑی زور کی بھوک، اور بھوک کی شدت اتنی، تپش اتنی کہ ابو ہریرہ نڈھال ہو رہے ہیں۔ بھوک کی تپش اتنی کہ ابو ہریرہ بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں۔ ہر طرف نگاہ دوڑا رہے ہیں کہ کوئی راستہ نظر آ جائے جہاں سے کھانے کا کوئی انتظام ہو جائے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کیا کیا جائے؟ اتنے میں نگاہ پڑتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ ابو بکر تشریف لا رہے ہیں، ابو ہریرہ بھوک سے پریشان ہے، ابو ہریرہ نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، بھوک سے بے ہوش ہوئے جا رہے ہیں۔ ابو بکر کو دیکھا، اب دل میں یہ خیال آیا کہ ابو بکر سے یہ کیسے کہوں کہ اے ابو بکر میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ کسی سے منہ کھول کر کہا جائے، ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو اپنی پریشانی منہ کھول کر بتائی جائے۔ ابو بکر تشریف لاتے ہیں، اب ایک ترکیب ان کے ذہن میں آتی ہے، پوچھتے ہیں اے ابو بکر یہ بتائیے کہ اللہ نے بھوکے کو کھانا کھلانے پہ کیا اجر رکھا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کے سوال کو سمجھ نہیں پاتے اور ان کو فضیلت بتا کے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ابو بکر جاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے دل کی مایوسیاں بڑھنے لگتی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ابو بکر کے چہرے کو دیکھا تھا دل میں یہ امید جگی تھی کہ اب مجھے کھانے کو کچھ مل جائے گا، لیکن ابو بکر میرا سوال نہ سمجھ سکے، واپس چلے گئے۔ اب حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں، دل میں پھر سے امنگیں جاگتی ہیں۔ جب عمر آئے، کہا اے عمر یہ بتائیے کہ اللہ نے بھوکوں کو کھانا کھلانے پہ کیا اجر رکھا ہے؟ حضرت عمر بھی نہیں سمجھ پاتے، حضرت عمر بھی فضیلت بتا کے واپس ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا مسلمانوں، کوئی انسان کئی دنوں سے اس نے کھانا نہ کھایا ہو اور وہ بھوک سے بے ہوش ہو رہا ہو اور اسے دو لوگ نظر آئیں اور ان دونوں سے بھی مراد پوری نہ ہوئی ہو، اب تیسری شخصیت نظر آتی ہے حضرت عثمان کی۔ پوچھا اے عثمان اللہ نے بھوکوں کو کھانا کھلانے پہ کیا اجر رکھا ہے؟ حضرت عثمان بھی فضیلت بتا کے چلے جاتے ہیں۔ اب نمبر آتا ہے کائنات کے امام کا، اب نمبر آتا ہے ہمارے اور آپ کے لیڈر کا، اب نمبر آتا ہے ہمارے اور آپ کے رہنما کا، اب نمبر آتا ہے اس نبی کا جس کا دل اتنا نرم ہے کہ اس سے امت کی پریشانیاں دیکھی نہیں جاتی، وہ اس نبی کا کہ جس کی آنکھیں
کسی سائل کے سوال کی منتظر نہیں ہوتی، بلکہ وہ چہرہ دیکھتی ہیں، اس کے لب کھلتے ہیں اور وہ نبی سمجھ جاتا ہے کہ اس کا درد کیا ہے، اس کی پریشانیاں کیا ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں بھی اپنے دلوں کے اندر ویسا ہی دل پیدا کرنا ہوگا جیسا دل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تب تو آج کے اس پرفتن دور میں مسلمانوں کی بات بنے گی، ورنہ بات بگڑی ہے، بگڑتی ہی چلی جائے گی۔ یہ بات بگڑی ہے اور بگڑتی چلی جائے گی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ، کیا کروں؟ رسول اللہ سے کہہ دوں کیا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، یا پھر سے چھپا لوں، رسول اللہ سے سوال کر لوں، کیا کروں؟ کشمکش میں ہے، لیکن بھوک کی شدت اتنی ہے کہ وہ پھر سے اسی اشارے اور کنایے میں سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھوکے کو کھانا کھلانے پہ کیا اجر رکھا ہے؟ ادھر حضرت ابو ہریرہ کے لب کھلے، مسلمانوں دیکھو تمہارا نبی کیسا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ابو ہریرہ بس کرو، ابو ہریرہ میرے صحابی، میرے دوست، تمہیں مجھ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے رسول میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ تم نے اپنے سوال کو ظاہر کیا، رب کا نبی تمہارا دوست سمجھ گیا کہ میرا ساتھی کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا تھا، المومن مرآۃ المومن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ مومن اس انتظار میں نہیں رہتا کہ کوئی بھکاریوں کی طرح آئے آ کے سوال کرے، بلکہ مومن تو لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر ان کے چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھ لیا کرتا ہے، ان کے چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھ لیا کرتا ہے۔ مسلمانوں، سب کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اور جس طرف نگاہ جاتی ہے مسلمانوں کی حالت رونے کے قابل، کوئی تنظیم نظر نہیں آتی، کوئی جماعت نظر نہیں آتی، سیاسی لیڈران اللہ رحم کرے اپنی روٹیاں سیکنے میں مصروف۔ اگر میری بات سیاسی لیڈروں تک پہنچتی ہو تو اچھی بات ہے، اے اللہ تو پہنچا دینا کہ اپنی قوم کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں اگر عزت دی تو انہی غریبوں کی وجہ سے دی ہے۔ اللہ نے اگر آج تمہیں عزت دی ہے، عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے، جاؤ عشمت دی ہے، تو یاد رکھنا انہی معصوم غریبوں ماؤں بہنوں کی وجہ سے دی ہے، جو علاج کے لیے تمہارے ہسپتالوں میں دوڑتی رہتی ہیں، لیکن تمہیں فرصت نہیں ہوتی کہ ذرا سی پیروی ہی کر دے۔ کیا کرے مسلمان؟ کہاں جائے مسلمان؟ یہ بیچارے سادہ لوگ مسلمان کہاں جائیں؟ فقیری بھی ہے عیاری اور بادشاہی بھی عیاری۔ خدا را یہ تیرے سادہ لوگ بندے کدھر جائیں؟ اگر بات علماء کی آتی ہے، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، علماء مجھے معاف کریں، علماء کے اندر بھی وہ بات نہیں دکھتی کہ قوم کے لیے، قوم کے غریبوں کے لیے اس سطح پر کام کریں جس سطح پر کام کی جانے کی ضرورت ہے۔ علماء قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، علماء قوم کے رہنما ہوتے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ علماء مسجدوں کے اندر صرف امامت کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک عالم کا کام ہوتا ہے کہ وہ قوم کو ہر سطح پر لیڈ کرے۔ اگر کوئی عالم اپنے اس فرض میں پیچھے ہے تو وہ عالم اور نبی کا جانشی کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ میں ملت کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، آپ محمد الرسول اللہ کی امت کے جوان ہو، اللہ نے آپ کے بازوؤں میں طاقت دی ہے، آپ کا دل روتا نہیں ہے کیا؟ جب کوئی بہن سے سکتی ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے کیا؟
जब कोई बहन घर में बैठी रहती है, उसकी शादियां नहीं होती, पूछा जाता है शादी क्यों नहीं हो रही, जवाब मिलता है इसलिए नहीं हो रही कि मैं बहुत गरीब हूँ और 50,000 और 1 लाख का मुतालबा है जहेज का, मैं कहाँ से दूँ, मेरी बेटी घर में जवान बैठी है, इज्जत का खतरा है, मस्जिद में जाऊँ तो लोग ताना देंगे कि बेटी की शादी भीख मांग कर करता है, समाज ताना देगा। मुसलमानों, उन बहनों की इज्जत का वास्ता है तुम्हें कि तौबा करो। उनकी इज्जतें लुटती हैं, तुम अपनी जवानी में मस्त हो, तुम अपनी बारातियों को खाना खिलाने में मस्त हो, तुम जहेज के पैसों से अपने घरों को सजाने में मसरूफ हो। अल्लाहु अकबर। इस कौम का क्या हाल होगा, इस कौम के जवानों पे अल्लाह का कितना अज़ाब आएगा जो अपनी बहनों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत नहीं कर सकते, बल्कि खुद उसको खत्म करने पे तुले। अल्लाह, बदलो अपने हालात को, तौबा करो, ऐसी अज़ियतें न दो। कोई किसी की बेटी तुम्हारे घर आई है, उसके चेहरे पे तमाचे न चलाओ कि तुम्हारे बाप ने ये न दिया, तुम्हारी माँ ने ये न दिया, उसे गालियां न दो। वो भी रब की बंदी है, कमजोर है, अल्लाह ने उसे औरत बनाया, इसका ये मतलब नहीं कि उस पे जुल्म खाओ। तुम मर्द हो, उसकी इज्जत के निगहबान हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसकी हर खुशी को पूरा करो जो अल्लाह ने तुम्हें हैसियत दी है। लेकिन जहेज मांग कर अपने बहन को सदमे में न डालो, किसी बहन को आत्महत्या करने पे मजबूर न करो, किसी बेटी को उसके बाप के लिए बोझ न बनने दो।